ہمارے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ہندی، ان کی کتاب ہے کنز العمال، جس کے تو بھی حوالے دیتا ہے۔ اب میری طرف تجھے بتاتا ہوں، یہ کنز العمال ہے، اس کی جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 133، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں وہی جملے میں نے آپ کو، چونکہ یہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ دیا ہے، جب کفار کو دعوت دی، وہ آئے، انہوں نے کھانا کھایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے بعد انہوں نے مذاق اڑایا، کھانا کھا کے جانے لگے، تو اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں، یعنی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی میں جب خطبہ دیا، تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو جن جملوں کا یہ مولوی انکار کر رہے ہیں نا، میں وہی آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ اب اسی حدیث کی معتبر جو اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اب کنز العمال کا یہ حوالہ سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی مولا علی علیہ السلام نے تائید کی، اس کی تصدیق کر دی، یعنی نبوت اور رسالت کے گواہ بن کے آپ نے جب اس کی گواہی دے دی، تو پھر تاجدار امم، تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے، اور تم پہ اب واجب ہے کہ اسی کی اطاعت کرو۔ بلکہ اس کے آگے جو جملے ہیں، جب مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ، اگلی جو کتاب دینے لگا ہوں وہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ مولوی صاحب اگر رتی برابر بھی آپ کے اندر غیرت ہوئی تو یہ حوالے سننے کے بعد ڈوب مریے گا۔ غیرت تو آپ اندر مجھے نظر آتی نہیں، اگر غیرت ہوتی تو پہلے ہی آپ مر جاتے۔ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا کلیم کرنے کے باوجود بھی ان کو افضل نہ ماننا، اگر غیرت ہوتی تو پہلے ہی مر جاتے، لیکن غیرت آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کسی ایک دو کتاب میں یہ حدیث دکھاؤ، میں درجنوں میں دکھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ دوسری کتاب دینے لگا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام سلبی، ان کی تفسیر الکشف والبیان، اس کی جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 182، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب دے رہا ہوں میں، اہل سنت کے سر کا تاج۔ اس میں بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو آج جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے گا، آج جو میری رسالت پہ، میری نبوت پہ ایمان لے آئے گا، اس کی گواہی دے گا، میری تصدیق کرے گا، تائید کرے گا، مجھے نبی تسلیم کرے گا، تو پھر اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سارے بیٹھے رہے، تو جب مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیا کہ میں آپ کا وزیر بنوں گا، آنا وزیروں کا یا رسول اللہ، میں آپ کا وزیر ہوں، میں آپ کا نائب ہوں، میں آپ کی نصرت میں شامل ہوں، میں آپ کا ناصر بن کے کام کروں گا، تو پھر آقا علیہ السلام نے یہی جملے ارشاد فرمائے، فرمایا ٹھیک ہے، جو آج یہ اعلان کر دیا علی نے، تو یہ اس بات پہ دعوت کرتا ہے، جب قوم کو کہا تھا تو قوم لفظ لکھے فساقت القوم، قوم بالکل خاموش رہی، وَيَقُولُ عَلِيٌّ آنا، اور مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کی تائید اور تصدیق کرنے والا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس تائید کو، اس اعلان کو، اس شہادت کو یہ وصیت کے ساتھ مشروع۔ اگلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے الکامل فی تاریخ، بہت معروف کتاب ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 586، اور یہ دارالکتب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے وہی جملے ارشاد فرمایا، جب مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی تائید کی تو حضور فرماتے ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، بے شک یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ مولوی صاحب یہ ہیٹرک ہو گئی، یہ تیسری کتاب دے رہا ہوں، آپ نے کہا تھا کسی ایک دو کتاب میں دکھا دیں کہ حضور نے علی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔ اب چوتھی لیں، امام ابن عساکر، ان کی بڑی معروف کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن عساکر، اس کی جلد نمبر ہے 42، 80 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے ان کی، 42 جلد کا نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 49، اور یہ دارالفکر بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام کا یہی ارشاد بالکل درجہ ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، بے شک یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ آگے چلیں، کتاب نمبر 5، اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مسعود بغوی، ان کی تفسیر بغوی، بچے بچے کو بھی اس کا نام یاد ہے، امام بغوی کی تفسیر بغوی پڑھیں۔ مولوی صاحب کو شرم کریں، حیا کریں، یہ سنیت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کہا کسی اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ یہ امام بغوی کیا لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 948، 948، یہی سورہ شعراء کی آیت مجیدہ کے ذیل میں، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ جو روایت موجود ہے، اسی میں آقا علیہ السلام کے یہ جملے لے کے آئے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے چلیں، چھٹی کتاب دینے لگا مولوی صاحب، اگر شرم حیا ہے تو چلو پر پانی میں ڈوب مرنا۔ یہ چھٹی کتاب دینے لگا تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر مظہری ہے، اس کی جلد نمبر ہے 7، صفحہ نمبر ہے 131، 131، اور یہ ضیاء القرآن جو پبلیکیشن لاہور میں، گنج بخش روڈ لاہور، دادا صاحب کے بالکل پاس، وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ وہاں کیا ہے، یہی جملے دعوت ذوالعشیرہ والے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا اخی ووصی وخلیفتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بھائی علی
اے کفار سن لو، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، اسی کی اطاعت کرو، اسی کا کہا مانو، اسی کی اتباع کرو، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام اس وقت اعلان فرما رہے ہیں جب نہ حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر کی خلافت تھی، نہ حضرت عثمان کی خلافت تھی۔ اس وقت حضور ہمارے علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے۔ آگے چلیں 6، اب اگلا حوالہ سنیں، حوالہ نمبر 7۔ مولوی صاحب ذرا اٹینشن ہو کے سنیے گا، تجھے وصی رسول اللہ مولا علیہ السلام کے ہونے پہ بڑی تکلیف ہے نا، آج تیری ناسبیت کو میں دفن کر کے جاؤں گا۔ ذرا سن ذرا حوالہ نمبر 7، مولا حسن ابن علی علیہ السلام کا بڑا معروف خطبہ ہے جو انہوں نے اپنا تعارف پیش کروایا تھا۔ یہ بخاری سے بڑی باتیں کرتے ہیں، محمد بن حنفیہ کا وہ حوالہ لے کے آتے ہیں، یہ علی کے بیٹے، یہ علی علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس، ان کا مقام اور مرتبہ محمد بن حنفیہ سے کروڑ درجے بلند ہے۔ ان کا سٹیٹس کہاں محمد بن حنفیہ اور کہاں یہ زہرا کے لال حسن ابن علی۔ مولا حسن علیہ السلام کا خطبہ سنیں، مولا حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس کے حوالے پہلے سن لیں تاکہ مولوی صاحب کو ذرا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ امام حاکم کی المستدرک، یہ اس کا علمی لیول ہے، اور کہتا اگلی حدیث کو کہتا ہے جو امام دہلوی کی مسند الفردوس میں موجود ہے، 5066 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب حدیث قدسی جس کا یہ انکار کر رہا تھا، کھولیں ذرا امام دہلوی کی مسند الفردوس کھولیں، اس میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، نیچے کمنٹس باکس میں لگا دوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو نور ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، کن کا؟ انبیاء کا، ھذا علی امیرکم، یہ علی تمہارا امیر ہے۔ علی اور نبی تو مولوی تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا، اسی کے اوپر میں انبار لگا سکتا ہوں احادیث مصطفیٰ کے۔ اس لیے یہ لوگ، یہ ناسبی لوگ ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں، یہ اہل بیت طہار کا بغض رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی عظمت کو، ان کی رفت کو مینیمائز کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ آپ کو ورگلاتے ہیں شیعت کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ کوئی اہل بیت جیسا ہو نہیں سکتا، صحابہ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا اپنا سٹیٹس ہے، صحابہ کو ان کے مقام پہ رکھو جو ان کا مقام ہے، وہ مقام بھی چھوٹا نہیں، حضور کے صحابہ کا مقام بڑا بلند ہے، لیکن اہل بیت سے بڑھ کر نہیں، اہل بیت سے افضل نہیں ہے۔ یہ جو چورن بھیجتے ہیں نا آپ کو بابوں کا، قصوں کا، کہانیوں کا، ان قصے کہانیوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سنی وہ ہے جو حضور کی سنت کو فالو کرے، اور میں نے جب بھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، یا قرآن پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا، اس لیے جڑ جاؤ اہل بیت اطہار کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ مضبوط کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اہل بیت کی غلامی میں، نوکری میں، موت آئے تو اہل بیت اطہار کی غلامی اور نوکری میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔